اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، ہم چونکہ حصہ نثر سے ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ حصہ نثر سے فراق گورکھپوری صاحب کی جو غزل ہے اسی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ حصہ شعریات میں سے ہم فراق گورکھپوری صاحب کی غزلیات پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ فراق گورکھپوری صاحب کی غزل نمبر 2 ہے۔ دوسری غزل کی آج ہم تشریح کر رہے ہیں۔ دوسری غزل جو ہے وہ ہے سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں، دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوہ گہ ناز سے اٹھتا بھی نہیں، مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، اب مجھ سے تیری رنجش بے جا بھی نہیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں، یہ مجمع احباب یہ بزم خاموش آج، یہ مجمع احباب یہ بزم خاموش آج محفل میں فراق سخن آرا بھی نہیں۔ رگھوپتی سہائی اپنی غزل کے پہلے شعر میں فرماتے ہیں، سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ اس شعر میں فراق گورکھپوری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے محبت کا خیال جو ہے وہ دل سے نکال دیا ہے، کہ میں نے محبت کا جو خیال ہے وہ دل سے نکال دیا ہے، اور محبوب کے وصل کی جو تمناؤں پر، یعنی کہ مجھے جو محبوب سے ملنے کی، یا مجھے جو محبوب سے باتیں کرنے کی، یا مجھے جو اپنے محبوب سے وقت گزارنے کی جو تمنائیں تھی، یا مجھے جو تمنائیں تھی اپنے محبوب سے بات چیت کرنے کی، ان سب تمناؤں پہ میں نے خاک ڈال دی ہے۔ اس شعر میں فراق گورکھپوری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے محبت کا جو خیال ہے وہ دل سے نکال دیا ہے، ان محبوب کے وصل کی جو تمنائیں ہیں ان پر میں نے خاک ڈال دی ہے، لیکن کیا یہ پھر سے کہہ رہے ہیں یہیں سے، لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں، لیکن کیا یہ ارادہ قائم رہ سکتا ہے؟ فراق گورکھپوری صاحب خود ہی فرماتے ہیں، پہلے تو کہتے ہیں کہ میں نے نکال دی ہیں جتنی بھی میرے اندر تمنائی تھی محبوب سے ملنے کی، محبوب سے بات کرنے کی، اپنے محبوب کے ساتھ وقت بتانے کی، تو ان سب تمناؤں پہ میں نے خاک ڈال دیا ہے، لیکن پھر کہہ رہا ہے کیا یہ ارادہ قائم رہ سکتا ہے کہ عاشق اور محبت سے توبہ کر لیں؟ ہرگز نہیں، کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، اس بات کا اعتبار نہیں، کیونکہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، میں عاشق ہونے کی حیثیت سے محبت سے باز نہیں آ سکتا۔ اس شعر میں فراق گورکھپوری صاحب اپنے محبوب، یعنی کہ جو محبت اس نے اپنے محبوب سے کی تھی اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان تمناؤں پہ پردہ ڈال دیا ہے، میں نے ان تمناؤں پہ خاک ڈال دی ہے، اور لیکن یہ ارادہ جو میں نے کیا ہے یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ عاشق جو ہے وہ محبت سے توبہ نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس بات کا اعتبار نہیں کرتا، اور ایسا کرنا جو ہے وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں عاشق ہونے کی حیثیت سے محبت سے میں باز نہیں آ سکتا۔ دوسرا شعر جو ہے، دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوہ گہ ناز سے اٹھتا بھی نہیں، یعنی کہ دوسری غزل کے دوسرے شعر میں رگھوپتی سہائی فرماتے ہیں کہ اے میرے دل، یعنی کہ میرے دل، یہ اپنے دل سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے دل کی جو گنتی ہیں نہ وہ یگانوں میں نسگو جو واقف ہوں گے، بیگانوں میں نسگو وہ جو پرائے جو اس کے دل کے حالات و واقعات سے واقف نہ ہو، یعنی کہ میرے دل کی گنتی جو ہے نہ واقف کاروں میں ہے،
یعنی کہ میرے دل کی جو گنتی ہے نہ واقف کاروں میں اور نہ غیر واقف کاروں میں ہیں۔ میرا دل جو ہے وہ محبوب کو چاہتا ہے اور اس کی جلوہ کو دیکھے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے دل کا شمار نہ محبوب کے واقف کاروں میں ہے اور نہ بیگانوں میں ہے۔ اس شعر میں رگھوپتی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل کی جو گنتی ہیں اسے نہ واقف کار جانتے ہیں اور نہ غیر واقف جو بیگانے ہیں نہ وہ جانتے ہیں کہ میرے دل کی جو حالت ہے وہ کیسی ہے، نہ اسے واقف ہے اور نہ غیر واقف کار۔ لیکن میرا دل محبوب کو چاہتا ہے اور اس کی جلوہ کو دیکھے جا رہا ہے۔ پھر سے میرا دل جو ہے وہ محبوب پر مرتا ہے، یعنی کہ اسی کو چاہتا ہے اور اسی کی جلوہ کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے دل کا شمار جو ہے وہ نہ محبوب کے واقف کاروں میں ہے اور نہ غیر واقف کاروں میں ہے۔ تیسرا شعر جو ہے، مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، اب مجھ سے تیری رنجش بے جا بھی نہیں۔ اس شعر میں رگھوپتی صاحب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اگر آپ ہم پر مہربانی کر کے ہماری طرف توجہ کرے تو اسے محبت نہیں کہتے بلکہ کسی اور چیز کا نام ہے۔ مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، اے میرے دوست، اگرچہ آپ مجھ پہ مہربانی کر کے میری طرف توجہ کر رہے ہو تو میں اس کو محبت نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو محبت ہے وہ کسی اور شے کا نام ہے۔ لیکن افسوس اب مجھ سے تیری رنجش بے جا بھی نہیں کہ لیکن افسوس اے میرے محبوب، میری تیرے ساتھ بے جا انبن نہیں ہے، یعنی کہ میری کوئی بھی لڑائی آپ کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے بیچ کوئی بھی معاملہ نہیں ہوا ہے۔ دراصل یہ انبن جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ تو نے محبت کو مہربانی سمجھ لیا ہے۔ کہ اے میرے محبوب، مجھے افسوس ہے آپ کی سوچ پہ۔ کیوں؟ کہ کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مہربانی کر کے میری طرف توجہ ہو رہے ہو؟ یہ محبت کا نام نہیں ہے میرے محبوب۔ یہ جو آپ یہ مہربانی کر رہے ہو، یہ جو آپ کسی حقیقت کو، یعنی کہ جو یہ آپ ہمارے بیچ انبن ہے، یہ کسی حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ اس حقیقت پر مبنی ہے کہ تو نے محبت کو مہربانی سمجھ لیا ہے۔ اے میرے محبوب، یہ جو آپ نے طریقہ اٹھایا ہے، یہ جو قدم آپ نے اٹھایا ہے، یہ کوئی ایسا قدم نہیں ہے جو تعریفوں کے لائق ہو، بلکہ یہ ایسا قدم ہے کہ وہاں پر افسوس ہی افسوس کہنے کو مل رہا ہے۔ اس شعر میں رگھوپتی صاحب